راہ میں محمد عاقل رات کی ان باتوں کو سوچتا آیا۔ گھر میں پہنچا تو ماں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر فکر معلوم ہوتا ہے۔ سمجھا ضرور آج سسرال میں لڑا۔ پوچھا محمد عاقل آخر میرے کہنے پر عمل نہیں کیا؟ محمد عاقل اماں سچ کہتا ہوں لڑائی بھڑائی کچھ بھی نہیں ہوئی۔ ماں پھر سست کیوں ہو؟ محمد عاقل کچھ بھی نہیں، سوتا اٹھ کر آیا ہوں، اس سبب سے شاید آپ کو میرا چہرہ اداس معلوم ہوتا ہوگا۔ ماں لڑکے ہوش میں آ، تجھ کو سوتا اٹھ کر کبھی تھوڑا ہی دیکھا ہے؟ سچ بتا کیا بات ہے؟ محمد عاقل نے آخر مجبور ہو کر رات کا تمام قصہ ماں کو روبرو بیان کیا۔ سنتے کے ساتھ ہی ماں کاٹوں تو بدن میں لہو نہیں، لیکن عورت تھی بڑی دانشمند، کہنے لگی ہر چند میری تمنا یہ تھی کہ جب تک میرے دم میں دم ہے تم سب کو اپنے کلیجے سے لگائے رہوں اور تم دونوں بھائی اتفاق سے رہو، لیکن میں دیکھتی ہوں تو سماں الٹے ہی نظر آتے ہیں۔ لو آج میں تم سے کہتی ہوں کہ بیاہ کے دوسرے مہینے سے مزاج دار بہو کا ارادہ الگ گھر کرنے کا ہے۔ تم جو 10 روپے مہینے کے مہینے لا کر مجھ کو دیتے ہو ان کو نہایت ناگوار ہوتا ہے۔ آئے دن میں تمہاری بیوی کو سہیلیوں سے سنتی رہتی ہوں کہ بہو بلی ماروں کے محلے میں مکان لیں گی، زلفن کو ساتھ لے جائیں گی۔ جب تک یہ سب لڑکیاں کٹھی بیٹھی رہتی ہیں یہی مشورہ یہی مذکور آپس میں رہا کرتا ہے۔ میں نے تمہاری خلیہ ساس کے منہ پر ایک مرتبہ یہ بات بھی رکھ دی تھی کہ مزاج دار بہو کو اگر ہمارے ساتھ رہنا ناگوار ہے تو اپنا کھانا کپڑا الگ کر لیں مگر رہیں اسی گھر میں۔ پھر تمہاری ساس سے معلوم ہوا کہ مزاج دار بہو کو یہ بھی منظور نہیں۔ آدمی بیاہ خوشی اور آسائش کے واسطے کرتا ہے، روز کی لڑائی آئے دن کا جھگڑا نہایت بری بات ہے۔ اگر تمہاری بیوی کو یہی منظور ہے اور الگ رہنے سے ان کی خوشی ہے تو سو بسم اللہ، ہم کو عذر نہیں، جہاں رہو خوش رہو آباد رہو۔ خدا نے ایک مامتہ اولاد کے ہمارے پیچھے لگا دی ہے، سو کبھی تم ادھر کو آ نکلے، ایک نظر دیکھ لیا، صبر آ گیا، گھر کے کام دھندے سے کبھی چھٹکارا ملا، میں آپ چلی گئی تم کو دیکھ آئی۔ یہ کہنا تھا کہ محمد عاقل کا جی بھر آیا اور بے اختیار رونا شروع کیا۔ سمجھا کہ آج ماں سے جدائی ہوئی ہے۔ ماں بھی روئی۔ تھوڑی دیر بعد محمد عاقل نے کہا میں تو الگ نہیں رہوں گا، بیبی رہے یا جائے۔ ماں نے کہا ارے بیٹا یہ بھی کہیں ہوتی ہے، اشرافوں میں کہیں بیبیاں بھی چھوٹتی ہیں، تم کو اپنی عمران ہی کے ساتھ کاٹنی ہے۔ ہمارا کیا ہے، قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں، آج مرے کل دوسرا دن۔ میری صلاح مانو، جو وہ کہیں سو کرو۔ ہم نے جس دن تمہارا بیاہ کیا اسی دن تم کو الگ سمجھا، نہ تم انوکھے بیٹے نہ میں انوکھی ماں، کون بیٹا ساری عمر ماں کے ساتھ رہا ہے؟ محمد عاقل نے اپنے 2 زوجوں سے بھی صلاح پوچھی، سب نے یہی کہا کہ رفع فساد بہتر ہے اور ساتھ رہنے پر کیا مسرمہ ہے، ماں سے الگ رہو اور ان کی خدمت و اطاعت کرو۔ جب سب لوگوں نے یہی صلاح دی، مداح عاقل نے بھی کہا کہ خیر الگ رہ کر بھی دیکھ لوں گا، اگر یہ عورت سنبھل جائے اور گھر کو گھر سمجھے، بدمزاجی نافرمانی چھوڑ دے گی تو الگ رہنا عیب نہیں، گناہ نہیں۔ یہی نہ کہ خانہ داری کا فکر کرنا پڑے گا اور تنگی سے گزرے گی، سو دنیا میں رہ کر فقر سے کسی حالت میں نجات نہیں۔ اب کچھ فکر نہیں تو یہ ہر روز کا فساد بجائے خود عذاب ہے اور تنگی رزق کا اندیشہ بھی بے جا ہے، جو مقدر میں ہے بہرحال پہنچے گا۔ آدمی کی صحیح و تدبیر کو اس میں کیا دخل؟ یہ سوچ کر محمد عاقل نے الگ ہونے کا ارادہ مصمم کر لیا۔ اتفاق سے اسی کے مکان سے متصل ایک مکان بھی خالی تھا، 1 روپے ماہواری کروائے پر ٹھہرا لیا، بلکہ سر کفلی دے کر سرخط بھی لکھ دیا، کنجی لے لی اور سسرال کہلا بھیجا کہ مکان لے لیا ہے۔ ماں نے جتنا
اسباب مزاج دار بہو کا تھا، کپڑوں کے صندوق، برتن، فرش، مسہری، پلنگ سب علیحدہ کوٹھری میں رکھوا دیا۔ شام کو مزاج دار بہو بھی آ پہنچی۔ صبح کو اٹھ ماں نے کوٹھری کھول کر محمد عاقل سے کہا، لو بھائی اپنی چیزیں۔ دونوں میاں بیوی خوب دیکھ بھال لو۔ محمد عاقل نے کہا، اماں تم کیا کہتی ہو، کیا کوئی غیر جگہ تھی؟ ماں نے کہا، بیٹا یہ بات نہیں، ایسا نہ ہو اٹھانے بٹھانے میں کوئی چیز ادھر ادھر ہو جائے۔ اور ماما سے کہا کہ عظمت تم اور ہمسائی یہ سب اسباب تارکش والے گھر میں پہنچا دو۔ اکبری کی سہیلیاں چینا، رحمت، زلفن، سلامتی آ پہنچیں اور بات کے بعد میں سارا اسباب اٹھا کر ادھر ادھر لے گئیں۔